آج ہم ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کریں گے جو دنیا کے تمام لوگ بلکہ اکثریت اس انسان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا نبی جو اولو العزم میں شمار ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبروں میں شمار ہوتے ہیں، جسے قرآن مجید کے اندر خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے اندر پیدا ہوئے، جو کہ اسلام کے بڑے بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے محبوب پیغمبروں میں سے ہے، اور یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ قرار دیتے ہیں، اور اس مذہب اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا بہت ہی زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر 14ویں سورت سورہ ابراہیم جو کہ انہی سے موسوم کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اکثر جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کے اندر انہیں امت اور امام الناس سے پکارا گیا ہے، اور کہیں دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر انہیں حنیف بھی کہا گیا ہے، اور کہیں مسلم بھی کہا گیا ہے، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اس طرح کئی ایسے انبیاء ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو بچپن سے ہی انہیں قلب سلیم عطا کر دیا گیا تھا، اور شروع سے ہی یہ بت پرستی کے سخت مخالفت تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں جب انہوں نے غور و فکر کیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اس دنیا کو بنانے والا صرف اور صرف ایک ہے، یہ نہیں جو یہ لوگ مانتے ہیں، یعنی بت پرست کو یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کائنات کو بنانے والے یہی لوگ ہیں، یہ لوگ سب کچھ انہی لوگوں کو مانتے ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا یہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے، اور وہ جو ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان الہی ہے۔ اور اس طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے سلطنت کا نظارہ کراتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہو۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ستارہ جس طرح وہ ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح جب انہوں نے چمکتے چاند کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہی میرا رب ہے، یہ چاند ہی میرا رب ہے، لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ یہ میرا رب نہیں ہے، اور کہنے لگے کہ اے میرے رب مجھے ہدایت دے دے تاکہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، ہدایت دے دیجیے تاکہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اسی طرح جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو سورج کو دیکھنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ سورج تو بہت ہی بڑا ہے، یہی میرا رب ہے، لیکن اس طرح بھی چاند اور ستارے کی طرح بھی یہ سورج بھی ڈوب گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یقین کر لیا کہ یہ ہمارا رب نہیں ہے، یہ ہمارا رب نہیں ہے، اور یہ تو ڈوب جا رہا ہے، اور میں ڈوب جانے والوں پر میں وشواس اور بھروسہ نہیں کرتا۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس چیز کو تم پوجتے ہو، جس چیز کو تم خدائی میں شریک کرتے ہو، یقین مانیے کہ یہ تمہارا رب نہیں ہے، یہ تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کو تم عبادت میں شمار کرتے ہو، شریک کرتے ہو۔ یقین مانیے کہ ہمارا رب تو ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اس کی عبادت کریں، نہ کہ ان کی، جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنا کر ہم ان کو خود پوجتے ہیں، ان کو ہم سب کچھ مانتے ہیں۔ یہ میرا ماننا نہیں ہے کہ یہی ہمارا رب ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے، بلکہ ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس پوری کائنات کے نظام کو چلایا، وہی ہمارا رب ہے، جس کا کوئی شادی اور شریک نہیں۔